اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایسے ایسے لوگ آتے تھے کہ جن کا روحانی طور پر بارگاہ رسالت کے اندر دروازہ بند ہو گیا تھا، وہ کھلوانے کے لیے اپنی وائف کو، اپنی ماں کو بھیجا کرتی تھی کہ جاؤ مائی صاحبہ کو کہو کہ میرا یہ سسٹم بند ہو چکا ہے، مہربانی کر۔ کمال بابا کہتے تھے کہ جب میری والدہ کا وصال ہوا، سوئم کے اندر ایک شخص بہت زارو قطار جو ہے نا اس نے رونا شروع کر دیا اور ڈھالے مار مار کر رو رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کون اس دنیا سے رخصت ہوا، تمہیں نہیں پتا کہ کون چلا گیا، تم لوگ نہیں جانتے کہ تمہاری ماں کیا تھی۔ کہا بھائی بتائیں؟ بولے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے ہزارہ مریدین دیے اور روحانیت کے حوالے سے وہ مقام دیا کہ میری حضوری ہوتی تھی دربار رسالت میں، میری ایک غلطی کی وجہ سے میرا لیے دروازہ بند ہو گیا، اب میں اتنا پریشان ہوا کہ وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ ایک مائی ہے، پوشیدہ ہے، لوگ اس کو نہیں جانتے، صحیح، لیکن اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، بزرگوں کی بارگاہ میں وہ خاتون بڑی مقبول ہے۔ خود نہیں جانا، وہ بہت پردہ دار خاتون ہے، اپنی بیٹی کو یا اپنی بیوی کو یا اپنی والدہ کو بھیجنا ہے۔ صحیح، تو میں نے اپنی بیوی کو ان کے پاس بھیجا تو اپنا سارا معاملہ ان کے سامنے ذکر کیا، تو مائی صاحبہ نے توجہ کی اور توجہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم درخواست کریں گے، دیکھے کیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے درخواست کی تو ان کی مسز کو کہا جاؤ جمعرات والے دن ان کا معاملہ کھل جائے گا، لیکن اس کو پابند کر دینا کہ جو خطا اس نے کی تھی، جو غلطی اس نے کی تھی، جس کی وجہ سے یہ دروازہ بند ہوا ہے، دوبارہ وہ غلطی نہ کرے، ورنہ پھر یہ معاملہ اگر بند ہوا تو پھر نہیں کھل سکتا۔ وہ کہا کہ مائی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا، انشاءاللہ میں بہت محتاط رہوں گا اس معاملے میں۔ الحمدللہ جمعرات والے دن ہی ان کے لیے دروازہ کھل گیا، اور جب دروازہ کھلا تو حضوری کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم اس طریقے سے داخل تمہیں نہیں کرتے، اس اللہ کی بندی کی خصوصی درخواست پر اور میری بیٹی کی خصوصی سفارش پر بے شک ہم نے تمہارے لیے دروازہ کھولا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ آپ ان کی کنیزوں میں سے تھی۔ صحیح بات ہے، آپ مائی صاحبہ کو کہتی اور مائی صاحبہ حضور کی بارگاہ میں، بالکل صحیح بات۔ یہ بڑا قریبی جو ہے نا ایک کام کروانے کا، بات منوانے کا بڑا شارٹ کٹ راستہ، اور یہ نسبت اتنی خاص ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ یہاں بہت سارے دروازے کھلتے ہیں۔ عاطف بھائی، مائی صاحبہ سے محبت کرے والہانہ، اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو ایصال ثواب کی طرف لگوائے، خود بھی ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ اتنی شفقت فرماتی ہیں کہ آپ سے دروازہ کھلتا ہے حسنین کریمین کی طرف بھی، وہاں سے بھی کرم کے دروازے کھلتے، آپ سے ہی دروازہ کھلتا ہے مولا علی کی طرف بھی، وہاں سے بھی کرم نوازی کے دروازے کھلتے، آپ پر ہی ایک بڑا دروازہ کھلتا ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ صحیح بات، وسلم۔ اور کیا چاہیے انسان؟ تو اس طریقے سے اب جب وہ جمعرات والے دن یہ معاملہ ہوا، کھل گیا سسٹم، انہوں نے ہدیہ بھیجا، کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس جو نصیحت کی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نظام تھا۔ وہ زارو قطار ہو کے کہنے لگا کہ اس پائے کی خاتون تھی، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ بہت بڑی ہستی یہاں سے رخصت ہو گئی۔ اب روحانیت کا اس قدر اعلیٰ مقام پہ ذکر فکر کے اتنے معاملات، اور کبھی کبھار مائی صاحبہ کی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی کہ آپ جو ہے جگ کے جگ پانی کے اپنے اوپر جو ہے وہ انڈیلتی تھی، اور بابا جی کہتے تھے کہ اس قدر ہم کیفیت ہم دیکھتے تھے جلالی آپ پر ہوتی تھی بس اوقات کہ آپ کے جسم سے حبس اور دھواں جو ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ آپ سے بہت کچھ کمال بابا کو منتقل ہوا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جو منتقل ہوا وہ بھی بڑا کمال تھا۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ نے بھی بڑی بہترین تربیت کی، اور اتنی سخت تربیت کی کہ بسا اوقات
آپ ایک غلطی کے اوپر اتنی سختی فرماتی تھی کہ بابا جی کہتے تھے کہ ہمیں ساری زندگی وہ غلطی دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرورت نہیں ہے. اپنا ایک واقعہ سناتے بابا جی. کہتے ہیں کہ رمضان کے دن تھے, روزے رکھے جاتے ہیں فرض. مجھ پر بیماری کی کیفیت طاری ہوئی. اب بیماری کی کیفیت پر میں نے روزہ چھوڑ دیا. دوپہر میں جو ہے آپ کی جو بہویں تھی وہ کھانا بنا رہی تھی. مائی صاحبہ نے پوچھا کہ بھائی دسترخوان لگا رہی تھی. کہا رمضان کا دن ہے, دوپہر میں کس کے لیے دسترخوان لگا؟ کہا کمال کے لیے, اس کا روزہ نہیں. مائی صاحبہ اتنی جلال میں آئی, کہا کہ رمضان میں اس نے روزہ ترک کر دیا, فرض روزہ چھوڑ دیا. بلاؤ اس کو. آپ کو بلایا, کہا کہ بھائی کیوں روزہ تم نے چھوڑا؟ کہا مائی صاحبہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. صحیح صحیح. کہا طبیعت بالکل ٹھیک ہے, چل پھر رہا ہے, اس حد تک تو نہیں تھی کہ تو بالکل ہی جو ہے وہ چھوڑ دیتا, لیکن میرے حساب میں تو نارمل ہے. یہ ہلکے پھلکے بخار کی وجہ سے تو فرض روزہ چھوڑ دے گا, اس کی سزا اب تجھے ملے گی, اوہو. تاکہ تجھے ساری زندگی نصیحت رہے کہ میں نے کیا کام کیا. عاطف بھائی سزا بھی بڑی انوکھی دی اس ماں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کمال بابا کا امتحان تھا. وہ سزا کیا تھی آپ سننے والوں کو بھی بڑی عجیب لگے گی کہ یہ کیا کام کی. سزا یہ تھی کہ مائی صاحبہ نے کہا کہ جا مولوی, یہ جو تو نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے نا, جا یہ منڈوا کے آ جا. اب بابا جی پیروں میں گر گئے, نہیں مائی اس طرح مت کر, میں توبہ کر لوں گا, میں اس کا کفارہ ادا کر لوں گا, اور کچھ بول تو وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں, یہ مت کروا. بھلا نہیں کرنا تو یہی ہے, جا منڈوا اور پھر گھوم پھر, تاکہ ہر شخص تجھے اس حال میں دیکھے اور وجہ پوچھے تو پھر بتانا کہ میں نے روزہ ترک کیا تھا اس وجہ سے, میری ماں نے مجھے یہ سزا دی. اللہ نہیں مانی, بامر مجبوری, روتے ہوئے بابا جی نے داڑھی منڈوا دی. اور اس کی کیا حالت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی. اور پھر یہ نہیں تھا کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ اور داڑھی بڑے ہونے کا انتظار کرو. کہا گھر میں بھی نہیں بیٹھنا ہے, ویسے ہی معمولات تمہارے ہونے چاہیے جیسے عام دنوں کے تھے, کہ جاؤ سلسلے کے جو لوگ ہیں ان میں بھی بیٹھو, دوستوں میں بھی بیٹھو. اب بابا جی جہاں جائیں وہ لان تان, جس جگہ بیٹھے بولے وہ مولوی تو نے یہ کام کیا, لوگ لان تان کریں. اب بابا جی بتائے بھی نہیں کہ کیا معاملہ, لان تانے لی لوگوں کی. اسی طرح بابا جی اپنے حلقہ احباب میں چلے گئے. اپنے میاں ان کے جو مریدین تھے, دو صاحباب تھے, صاحب سلسلہ جو پیر بھائی تھے, وہ انہوں نے دیکھا وہ کمال نے یہ کیا کیا. اچھا, لوگوں نے اپنے مرشد صاحب کو شکایت لگائی, کمال نے اس عمر میں اپنی داڑھی کٹوا دی شاہ صاحب, اور دیکھو یہ داڑھی منڈا آیا. جب شاہ صاحب مبارک کے پاس سب آپ گئے تو قدموں میں جا کر آپ رونے لگے. اب کوئی بھی کمال کو کچھ نہیں کہے گا, میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اور اس وقت کمال بابا کے لیے شاہ صاحب مبارک نے ایک لفظ ادا کیا, کہا یہ میرا قلندر ہے, یہ جو چاہے کرے, کوئی اس کو کچھ نہ کہے. یعنی لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تھا نا, لان تان کرنا شروع کر دیا. شاہ صاحب نے ان کو روک دیا, کہا یہ میرا قلندر ہے اور یہ جو چاہے کہے, اس کو کوئی کچھ نہ کہے. شاہ صاحب تو جانتے تھے نا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. صحیح بات ہے. لوگ نہیں جانتے, لوگ سمجھتے تھے شاید شوقیہ اس نے داڑھی مڑا دی ہے اس لیے لان تان کرتے, لیکن شاہ صاحب اصل معاملے کو جانتے تھے کہ بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ سزا آپ کی والدہ صاحبہ نے دی. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کس طرح آپ کی تربیت کی ہوگی. عاطف بھائی وہ دن اور وصال ہونے تک
میں نے کمال بابا کو سخت بیماری کے اندر بھی فرائض کو چھوڑنے میں نہیں دیکھا.